جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا اور چغلی کرنے کی سزا دنیا و آخرت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی گواہی بھی حرام و گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل بد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی فہرست بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بے ہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یعنی جھوٹی گواہی بھی گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا جرم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں گناہ کبیرہ میں سے زیادہ بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ہم لوگوں کو ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے زیادہ بڑے گناہ یہ ہیں: خدا کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کرنا۔ یہ فرماتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند لگا کر لیٹے ہوئے تھے، ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، یعنی خبردار اور جھوٹی بات۔ پھر اسی لفظ کو اتنی دیر تک بار بار دہراتے رہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے فرمانے سے خاموش ہو جاتے اور اس سے آگے کوئی دوسری بات فرماتے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر کسی نے کہا کہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ نیکوکاری کا راستہ بتاتا ہے اور نیکوکاری جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت بنہر بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور تیرا بھائی تجھے سچا سمجھتا رہے حالانکہ تو جھوٹا ہے۔ مسائل و فوائد: یوں تو ہر جھوٹی بات حرام و گناہ ہے، مگر جھوٹی گواہی خاص طور سے بہت ہی سخت گناہ کبیرہ اور جہنم میں گرا دینے والا جرم عظیم ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں خصوصیت کے ساتھ جھوٹی گواہی پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قسموں کے جھوٹ سے تو صرف جھوٹ بولنے والے ہی کی دنیا و آخرت خراب ہوتی ہے، مگر جھوٹی گواہی سے تو گواہی دینے والے کی دنیا و آخرت خراب ہونے کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کا حق مارا جاتا ہے یا بلا قصور کوئی مسلمان سزا پا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں شرعاً کتنے بڑے گناہ کے کام ہیں، لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ مسلمان جھوٹی گواہی کو جہنم کی آگ سمجھ کر ہمیشہ اس سے دور بھاگیں۔ غیبت بھی گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے، اور یہ دوزخ میں لے جانے والی بدترین خصلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بری عادت کی ممانعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی بکثرت اس کی ممانعت اور مذمت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں کر اور کیسے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر و عصر کی نماز پڑھی اور یہ دونوں روزہ دار تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری فرما چکے تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں پھر سے وضو کر کے اپنی نمازوں کو لوٹاؤ اور روزہ پورا کرو، لیکن کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لو۔ تو ان دونوں آدمیوں نے پوچھا کہ کیوں ہم نمازوں کو لوٹائیں اور روزہ کی قضا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم دونوں نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا کوئی غائبانہ عیب بیان کرنا یا پیٹھ پیچھے اس کو برا کہنا، یہی غیبت ہے۔ چنانچہ مشکوات شریف میں ایک حدیث ہے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے دینی بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بتائیں اگر میرے دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا کہنا بھی غیبت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے کہلاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ مسائل و فوائد۔ غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو کثیر الوقوع ہیں اور باوجود یکا انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہیں، یہاں تک کہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، مگر اس زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء کرام اور مقدس پیروں کا دامن بھی اس گناہ کی نحوست سے آلودہ نظر آتا ہے۔ علماء و مشائخ کی شاید ہی کوئی مجلس ہوگی جو اس گناہ کی ظلمت سے خالی ہو۔ پھر غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح غیبت کی عادی بن چکے ہیں اور یہ بلا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ گویا غیبت لوگوں کے نزدیک کوئی گناہ کی بات ہی نہیں۔ مگر خوب سمجھ لو کہ غیبت خواہ علماء کی مجلس ہو یا عوام کا مجمع، ہر جگہ اور ہر حال میں حرام و گناہ ہے، اور گناہ بھی کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے۔ لہذا جب کبھی غفلت میں کوئی غیبت زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو معلوم ہو گیا ہو تو اس سے معاف کرا لے، اور قرآن و حدیث کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ اسی میں مومن کی دینی و دنیوی فلاح ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا آخرت میں عذاب جہنم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق اور جنگ و جدال کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ چغل خور کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے یقیناً عذاب میں مبتلا ہیں، اور کسی ایسے گناہ میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار رہا ہو۔ ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری شاخ لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے، پھر دونوں قبروں میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے لے جانا یہی چغلی ہے۔ مسائل و فوائد۔ چغلی کھانا بدترین اور بہت ذلیل عادت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کھانے والے کو اس کی قبر میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں اس کو جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس بری اور گناہ کی عادت سے مسلمانوں میں بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و
خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے اس گناہ سے بچتے رہنا لازم ہے اور بہت ضروری ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو اس بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔